رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اهدنا الصراط المستقيم. أما بعد، قال الله تعالى وقرن في بيوتكن صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بتانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. جو انبیاء کے طریقے پر، انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے وہ کامیاب رہے، باقی پھر پٹے اور بہت بری طرح پٹے، اور انسان ذلت کے قعر میں اور رسوائی کی پستیوں میں جا گرا. ثم رددناہ اسفل السافلین، سب سے بہترین مخلوق ہے فی احسن تقویم، لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر، اپنے ہاتھوں اور کرتوتوں سے جو کچھ کمایا اس نے فساد برپا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب یہ بے بہرا ہوتا ہے، نہ سننے پہ آئے، تو رب کریم کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کون سی ایسی بات ہوگی جس کے بعد ایمان لاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بے ضرور پیروی کرو گے، نقل کرو گے، مشابہت اختیار کرو گے غیر اقوام کی، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے نا تو تم وہاں بھی جا کے گھس جاؤ گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غیر اقوام سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا تو پھر اور کون؟ یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے. انہوں نے ہمیں کہا فیمنزم موومنٹ اٹھی، انہوں نے کہا دیکھو آدھی آبادی گھروں میں بٹھا دو گے تو کیسے چلے گا؟ کام اس کو کہتے ہیں جو پیسہ لے کر آئے. گھر کا کام کاج کوئی کام کاج تھوڑی ہے، کام کاج تو وہ ہے جو پیسہ لے کر آئے، جو دھن کما کر دے. عورت کو باہر نکالو، عورت کو نکال دیا باہر انہوں نے. اب عورت باہر نکلی تو بچے کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا ڈے کیئر سینٹر بناؤ، بچے وہ سنبھالیں گے. کہ بچے تو سنبھال لیں گے، گھر کے بزرگ کون سنبھالے گا؟ اولڈ ہومز بنا دو. اولڈ ہومز بن گئے، عورت باہر نکل گئی، مرد بھی باہر، دونوں کام کر رہے ہیں، مادی ترقی کو پہیے لگ گئے، آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں. شام کو دونوں گھر آئے، دونوں تھکے ہوئے، میاں اب کام کون کرے گا؟ اگر ریسٹورنٹ بناؤ، پکے پکائے کھانے پکواؤ، بس کتنے دن؟ گھر میں اور بھی تو کام ہوتے ہیں، جن برتنوں میں کھانا کھاؤ گے کیا دھو گے نہیں؟ وہ یہ بسترے، مطلب 10 کام ہیں گھر کے، اب کون کرے گا؟ وہاں پر تو ایکویلٹی ہے، مساوات ہے، کون کام کرے گا؟ مرد عورت برابر ہے، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اور اب پوسٹ فیمنزم، نئی مومنٹ، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، عورت یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پہلے اسے باہر نکالو، اس سے کام لو، اور پھر یہ گھر آ کے کام کرے، ڈبل مشقت کرے. اچھا پھر جو جسمانی تعلق ہے اس کو فیور بنا دیا گیا عورت کی سائڈ پر، حالانکہ مرد بھی اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے، لیکن اس کو فیور بنایا. اس نے کہا نہیں، مرد اسے استعمال بھی کرتا ہے، زیادتی ہے، اور عورت کام بھی کرے گا، پھر کیا کرے؟ وہ کہا نہیں، عورت گھر میں رہے، گھر کے کام کاج کرے. اس سے پھر آگے بڑھے. یہ مغرب ہے، یہ وہ ہے جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، یہ وہ ہے جن سے ہم نے سیکھا ہے، یہ وہ ہے جنہیں ہم ماڈرنزم، فیشنزم اور فیمنزم کے امام سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں واپس لاؤ عورت کو گھر میں. اور اب اس سے آگے ایک اور تاریخ چل رہی ہے، اس کا نام ہے ٹریڈ وائف. واٹ از ٹریڈ وائف؟ واٹ کائنڈ آف موومنٹ از دس؟ وہ کہتے ہیں عورت باہر کیوں جائے، عورت گھر میں رہ کے بچوں کی تربیت کرے تاکہ نئی نسل اچھی تیار ہو. عورت گھر میں رہے، بزرگوں کی خدمت کرے. عورت کے لیے اصل کام اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہ گھر کے کام کاج ہے، کمانے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی جائے. عورت کی جسمانی ساخت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مردوں کی طرح بھاری کام کاج کریں. اور ذمہ داریوں کی تقسیم کی بات ہے، دنیا کی ہر کمپنی میں ہوتا ہے، ہر شعبے میں ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، مختلف کام تقسیم کیے جاتے ہیں. ٹیکنیکل شعبہ الگ ہوتا ہے، لوگوں سے ریلیشنز، بات چیت الگ ہوتا ہے، جہاز اڑانے والے پائلٹ الگ ہوتے ہیں، ایرونوٹیکلز الگ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل والے الگ ہیں.
تو یہاں پر مرد عورت ہیں معاشرے میں، مرد باہر نکل کے کما کے لائے اور عورت گھر کو دیکھے. اب وہ اس طرف پلٹ رہے ہیں، اور یہ وہ ہے جو انبیاء نے سکھایا اور بتایا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ فیمنزم میں گئے، وہ پوسٹ فیمنزم پہ پہنچے، وہ ٹریڈ وائف سے واپس آ رہے ہیں، اور یہ گھروں سے نکل رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں اپنا کھانا خود گرم کر لو. کون گرم کروا رہا ہے کھانا تم سے؟ شوہر کروا رہا ہے تو بولو اس کو، زبان سے پوچھا لگوا دے گا. اس کو کہو نا، اس سے کہو جو ظلم کر رہا، اس سے کہو. جب آپ باہر نکل کر کہتی ہیں کھانا خود گرم کر لو، اس کو تو آپ کے ابو بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بھائی بھی پڑھتے ہیں، آپ کی اولاد بھی پڑھتی ہے. دیکھیں کس کا کھانا گرم کر رہی ہیں آپ. اگر آپ باہر جاب میں کھانا گرم کر رہی ہیں، ہوٹل پہ کر رہی ہیں، تو آپ اس کی سیلری لے رہی ہیں، اس کے پیسے لے رہی ہیں. آپ نہیں کہہ سکتی خود کر لو، پیسے دینے والا پیسے دے رہا ہے، کرنا پڑے گا. اور اگر آپ گھر کی بات کر رہی ہیں تو آپ کے اپنے گھر کا مرد آپ سے کھانا گرم کروا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کروا سکتا. اور اگر اپنے گھر کے مرد کو کہہ رہی ہیں تو اس کے لیے یہ پوسٹر بنوا کے روڈ پہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کے ابا جان کو کہہ دو کہ ابا جان کھانا خود گرم کرو، میں ایک بدتمیز بیٹی ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے پالا پڑھایا لکھایا، میرے کپڑے لتے کا، میرے کھانے پینے کا، میرے پڑھانے کا، میرے لیے چھت کا، زمانے کے گرد و سرم سے بچانے کا، گرم و سرد سے بچانے کا انتظام کیا ہوگا. میں ایک بدتمیز بیہودہ گستاخ نافرمان ناہنجار نابکار بچی ہوں، میں آپ کا کھانا بھی گرم نہیں کروں گی، کھانا بھی آپ گرم کریں. شوہر کو بھی کہہ دوں کہ ہوگے شوہر تم کھانا گرم کرو. اپنے بچوں کو پہلے تو کوشش کریں بچوں کو گھر سے ہی نکال دیں، گلا گھونٹ کے مار دو تو سب سے بیسٹ ہے. مطلب یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے. پوسٹر پہ لکھ کے نکلنا کھانا خود گرم کر لو. جی میرا جسم میری مرضی. آپ کا جسم ہے تو آپ کے بال وائٹ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا جسم ہے آپ کی پلکیں کیوں گرتی ہیں؟ آپ کا جسم ہے جھریاں کیوں آتی ہیں؟ آپ کا جسم ہے تو رنگ گورا کرنے والی کریمیں کیوں لگاتی ہیں؟ آپ کر لینا گورا جسم، چہرہ گورا کر لیں. آپ بوڑھی کیوں ہوتی ہیں؟ آپ موٹی کیوں ہوتی ہیں؟ آپ گھٹنے کیوں نہیں چلتے آپ کے؟ اس لیے کہ جسم آپ کا ہے نہیں، امانت ہے آپ کے پاس، اس کا مالک اور خالق اور ہے، یہ اس کی مرضی سے چلتا ہے. کل سے زبان کے بجائے ناخنوں سے گفتگو فرمایا کریں. آپ کر سکتی ہیں؟ میری بہنوں، قوم کی بیٹیوں، کہاں جا رہی ہو؟ جب اب یہ پھر آ رہا ہے فتنہ، اور وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پوسٹر لے کے آ رہے ہیں، وہ یوں اشارہ کر کے کہ تم ریپسٹ ہو. ہو از دا ریپسٹ؟ آپ کس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں؟ کس کو کہہ رہی ہیں آپ؟ دنیا کے ہر مرد کو، انکلوڈنگ یور فادر، یور بردر، یور سن، the relatives, they are rapist. آپ کس خاندان سے ہیں بیٹا؟ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اور آپ کن کو کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں؟ عورت کے حقیقی مسائل یہ نہیں ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا، یہ بات کریں. مردوں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، قرآن نے کہا، یہ بات کریں. عورت حجاب اور پردے میں نکلے، یہ بات کریں. خواتین جن کو ضرورت ہے ان کے لیے نوکری کے باپردہ الگ مواقع فراہم کیے جائیں، الگ ٹرانسپورٹ چلائی جائے، الگ ہاسپٹلز بنائے جائیں، الگ یونیورسٹیاں، الگ کالج، الگ اسکولز بنائے جائیں. ڈومیسٹک کائنڈ آف ٹارچر کو روکا جائے. ونی کی شادیاں، قرآن سے شادیاں، دروازوں سے شادیاں، پیر کے نام سے شادیاں، گھروں میں قتل کیا جانا، جہیز کی لعنت، یہ ہیں وہ حقیقی مسائل جن پر آپ کو بات کرنی چاہیے. 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کی معصوم بچیوں کا ریپ، ان کا گلا گھونٹ کر مار دیا جانا، بدترین تشدد. کالج میں خودکشی کرتی ہوئی لڑکیاں، ابھی پچھلے دنوں کراچی کے اسکول میں ایک لڑکی کا ریپ کیا گیا، اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا. اس پہ کیوں نہیں بولتے آپ؟ اس پہ کیوں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پیسہ نہیں ملتا. آپ کو غیر ملکی این جی او سے پیسہ ملتا ہے خاندانی سسٹم کو توڑنے کے لیے، جوائنٹ فیملی سسٹم کو پارا پارا کرنے کے لیے. جب فیملی سے نکلے گی، باپ سے دور، بھائی سے دور، بیٹے سے دور، محافظ سے دور، سہارے سے دور، شوہر سے دور. اب اس کے نظریات کو اچک لو، اسے ریم واک پہ چلاؤ، اس سے ڈانس کرواؤ، جو مرضی نظریات اس میں ٹھوک دو اور ٹھوس دو، اور اس کو ماڈل بنا لو، جو مرضی بنا دو. اس کا کون سہارا ہے؟ کوئی نہیں. اس معصوم کو لوٹ لو. یہ لٹیرے ہیں، یہ راہزن ہیں. جب بھی رہنماؤں کا ذکر آیا، نہ جانے کیوں ہمیں
راہزن یاد آئے. اور یہ جو نکل رہی ہیں عورتوں کے حقوق کے نام پر نعرے لگاتے ہوئے، اور یہ قوم کی بچیوں کو یہ امید دلا رہی ہیں کہ ہم تمہیں حقوق دلوائیں گے. راہرو شاد ہیں کہ ایک راہبر کامل پایا، راہزن خوش ہے کہ رستے پہ لگا رکھا ہے. خدا کی قسم تمہارا جوہر عصمت لٹوا دیں گی یہ تمہیں لے کر جو گلیوں میں سڑکوں میں نکل. تم کس خاندان سے ہو؟ تم وہاں سے ہو، اس مشرقی تہذیب سے ہو، اس ملک سے ہو جہاں والد ہوتا ہے، جہاں بھائی ہوتا ہے، جہاں بیٹا ہوتا ہے. آج بھی اللہ کا شکر ہے اتنے گہے گزرے دور میں بھی روڈ پہ نکل کے صرف اتنا کہہ دو نا اس لڑکے نے مجھے چھیڑا ہے، لوگ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں. کینیڈا اور امریکہ سے سیاح خواتین اکیلی آ کے کراچی سے کشمیر تک اسکوٹروں پر گھوم کے چلی گئی یہاں، اور وہ گن گاتی ہیں یہاں کے. اور روزی جبریل نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئی. وہ اس نے کہا ایسے اخلاق، ایسی حفاظت، ایسی اپنائیت، ایسی مہمان نوازی دیکھی نہیں کائنات میں. یہ کیا فتنہ پھیلانے نکلی ہیں یہ چند زنخہ نما آنٹیاں. کون ہے یہ؟ ہماری بیٹیوں، ہماری بچیوں، ہماری بہنوں کو مت ورغلاؤ، یہ محفوظ ہیں. ہمارے ہاں آج بھی عورت کی اتنی عزت ہے کہ گھر کی چوکی پر بیٹھا ہوا منحنی سا وجود جسے نانی اور دادی کہتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. جی، شوہر اپنی بیوی کو اپنی والدہ سے پوچھے بغیر باہر نہیں لے جا سکتا. آج بھی ہمارے ہاں یہ عزت، یہ احترام، یہ تکریم، یہ ادب موجود ہے. یورپ واپس پلٹ رہا ہے، آپ اس گو کے بل میں گھسنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ سب کچھ کر کر آ کے واپس آ گئے، آپ وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ تجربے کر کے پٹ پٹا کے آ گئے. آپ کو لگ رہا ہے اس میں نجات ہے، یہ راہ نجات ہے، اس میں فلاح اور کامیابی مثمر ہے، یہ فوز عظیم ہے، یہ خسران عظیم ہے، یہ خسرت دنیا والآخرہ پر لے جائے گا آپ کو. اور کہاں بیٹھے ہیں وہ جو مدارس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، جنہوں نے مسجدوں کے اسپیکر اتارے ہوئے ہیں، جو علماء کو پابند سلاسل کرتے ہیں، جو کسی ایک عالم کے بیان پر طوفان برپا کر دیتے ہیں، جو چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر دیتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ اس کھلی عیاشی کو، کھلی بے حیائی کو، ہمارے تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تعلیمات، ہمارے دین، ہمارے مذہب، اس کے خلاف اٹھنے والی اس تحریک کو کیوں نہیں روک رہے؟ یہ بے حیائی کے نعروں کو کیوں نہیں روک رہے؟ جب یہ نکل کر یوں کر کے انگلیاں اٹھا کے کہیں گی تم ریپسٹ ہو، تو اس میں وہ حکومتی نمائندے، وہ افسران، وہ سب شامل ہوں گے. شرم آنی چاہیے ان مردوں کو جو وہاں کھڑے ہو کر یہ نعرے لگوا رہے ہیں کہ تم ریپسٹ ہو. ان سے پوچھو کون ہے ریپسٹ؟ اس میں تمہارے والد شامل ہے، تمہارے بھائی شامل ہے، تمہارے بیٹے شامل ہیں، وہ شوہر شامل ہے جو سارا دن خون پسینہ ایک کر کے کما کے تمہارے لیے لاتا ہے، جس نے تمہیں چھت دے رکھی ہے. اس مظاہرے میں آنے کے لیے کوئی رکشہ، کوئی ٹیکسی، کوئی کار، کوئی موٹر سائیکل تمہیں چھوڑ کے گیا ہوگا، وہ بھی کوئی مرد چلا رہا ہے. مرد عورت کی لڑائی ہو کیسے سکتی ہے؟ مرد تو شوہر ہے، مرد تو بیٹا ہے، مرد تو بھائی ہے، مرد تو باپ ہے. کن سے لڑ رہی ہو؟ اور غیر مردوں سے کیا لینا دینا؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رانیاں اور ملکائیں بن کے رہو، ملکائیں بن کے رہو. یہ مرد نکلے گا باہر، یہ کما کے لائے گا، یہ باہر نکلے گا، یہ سڑک بنائے گا، مل بنائے گا، فیکٹری بنائے گا. تم گھر میں رہو، تمہیں سب سے بڑا کام کرنا ہے، تمہیں انسان بنانے ہیں. تخلیق اللہ کرتا ہے، پیدا عورت کرتی ہے، اور اس کے بعد آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ان کی تعلیم، ان کی تربیت، عورت کی گود پہلا مدرسہ ہے. جب وہ مدرسہ نکل کے خود کہیں نکل جائے گا تو بچہ کیا کرے گا؟ جاہل ہوگا نا. آیائیں بیڑا غرق کر دیں گی، ڈے کیئر سینٹرز میں رولے گا وہ. یہی تو وجہ ہے، ماں کی محبت، ماں کی آغوش، گود کی گرمی، وہ تربیت، وہ پیار، وہ محبت، وہ باتیں، وہ ماں کے ہاتھ کا کھانا جن کو ملا ہی نہیں. وہ پلاسٹک اور لوہے کے انسان بنے، اور وہ پلاسٹک اور لوہے کی فیکٹریاں اور ملیں اور سڑکیں اور بلڈنگیں بناتے ہیں. ان کے دل میں دل نام کی چیز ہی نہیں ہے، کلیجہ ہے ہی نہیں، پتھر رکھا ہوا انہوں نے، پورے معاشرے کو رگید رہے ہیں، چھچوڑ رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. وہ جب یہ ماں کی گود میں پلے گا نا، جب گھر کی ماں کی عزت کرے گا نا تو باہر کی ماں کی بھی عزت کرے گا. جب گھر کی بہن کی عزت کرے گا نا تو باہر کی بہن کی بھی عزت کرے گا. ماں بہن کے نام پر تو ڈے کیئر سینٹر کی ظالم آنٹیاں ملتی ہیں ان کو. اور ان بزرگوں کا کیا قصور ہے جن کو اس بڑھاپے میں اکیلا لے جا کے چھوڑ دیا اولڈ ہوم میں. واپس آ گیا یورپ، آپ بھی واپس آ جائیے، مہربانی کیجیے اس قوم پہ. یہاں نہیں ہے آپ کے ان کھوکھلے اور فنڈڈ سلوگنز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے.